جو قرآن کا عالم ہے، جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے، جو دین حنیف کی باریکیوں کا عالم ہے، اس کی ذمہ داری تو عام مسلم سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے علماء کے بارے میں ارشاد ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ تو علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی جو ذمہ داری ان کی تھی وہی ذمہ داری ان کی ہوگی، جو حالات ان کے تھے وہ حالات ان کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، جو مسائل ان کے تھے وہ حالات اور مسائل میری امت کے علماء کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ تو امت کے علماء کو اپنی اس اہمیت کو بھی، اپنے اس منصب کو بھی اور اس منصب کی نزاکت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ منصب ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، اور اس منصب کی وجہ سے ہمیں اگر کوئی آخرت میں سرخ روئی حاصل ہونی ہے تو اس سرخ روئی کے لیے دنیا میں کن کن مسائل، کن کن مشکلات، کن کن مسائل کی قیمت بھی چکانا ہوگی۔ کہ انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء کی طرح، انبیاء علیہ السلام کی طرح، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں قرآن کریم بڑی وضاحت سے فرما رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، ان کی تکذیب سے، ان کا ٹھٹھا اڑانے سے، ان کا مذاق اڑانے سے، ان کو گھروں سے نکالنے سے کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو اس امت کے علماء اگر اللہ کا دین انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بلا کم و کاست پیش کر رہے ہوں گے تو انہیں سابقہ انبیاء بالخصوص بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کی طرح حالات کی تنگیوں کا اور مشکلات کا اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس دین کے علم کی طرف جو لوگ قدم رکھیں وہ پہلے یہ سوچ لیں کہ آیا ہم ان مسائل کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اور جو بھی اس راستے میں ہمارے کانٹے بچھائے جائیں یا روڑے اٹکائے جائیں آیا ہم ان کو سہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو تیار پائیں اور میدان میں اترنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہیں تو پھر تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے دین کا عالم بنے، اللہ کے دین کے حامل بنے، وگرنہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت اٹھانا یہ ہر کے ہوئے کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس چیز کا ادراک بھی کرے، احساس بھی کرے کہ اب تا قیامت کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے اور دین پوری دنیا میں پھیلانا میری اکلوتی ذمہ داری ہے۔ جب یہ احساس وہ کرے گا تو پھر اس کا رواں رواں، جیسے اللہ نے اسے دین کا علم دیا ہے، اب اس کا رواں رواں بیان بن جائے گا، اس کا رواں رواں دین کا ابلاغ بن جائے گا، اس کا رواں رواں دین کا اظہار بن جائے گا، اس کے عمل کی ہر شاخ دین کی تفسیر بن جائے گی، دین کی وضاحت بن جائے گی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ عالم اپنے علم سے خود فائدہ اٹھائے، بلکہ عالم کا کام یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے دین کو آگے پھیلانے میں مشغول عمل ہے، خواہ وہ اپنے آگے مزید شاگرد علماء تیار کر رہا ہے، خواہ وہ درس قرآن کے حلقے لگا کے، درس حدیث کے حلقے لگا کے، یا مختلف اخلاقی موضوعات پہ دروس کے حلقے لگا کے عوام الناس کے سامنے اللہ کے دین کی تعلیمات رکھ رہا ہے، یا کسی کو بولنے کی اچھی صلاحیت عطا نہیں ہوئی ہے اور اللہ نے اس کو قلم کا زور دیا ہے تو وہ اپنے قلم کو، اپنی تحریر کو استعمال کرتے ہوئے اخبارات میں کالم لکھتا ہے، رسائل میں مضمون لکھتا ہے، یا کسی کتاب کی تصنیف و تالیف میں مشغول ہوتا ہے اور تحریر کے ذریعے اللہ کا علم، اللہ کا دین آگے پہنچاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس سے بھی کم تک اگر ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے، ایک بندہ بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ قدرتی طور پر بعض لوگوں میں صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، تو کم از کم
اپنی نشست و برخاست میں، اپنی مجالس میں لوگوں کے ساتھ دین کی چھوٹی موٹی بات کرنا، کسی میں کوئی منکر نظر آتا ہے، دین کے خلاف کوئی حرکت نظر آتی ہے، دین کے خلاف کوئی عمل نظر آتا ہے، اس پہ نکیر کرنا، اس پہ اعتراض کرنا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی رہنمائی فراہم کرنا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے دین کی مخالفت ہے، قیامت کے روز آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کا راستہ یہ ہے، لوگوں کو برائی سے روکتے ہوئے برائی پہ آگاہ کرنا اور اچھائی کی پٹڑی پہ ڈالتے ہوئے اچھائی کی پوری رہنمائی کرنا، یہ کم از کم ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہر عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، جہاں تک وہ اللہ کے دین کو پہنچا سکتا ہے، پہنچانا اس کے بس میں ہے، وہاں تک پہنچانے کی اپنی جہد کو جاری رکھے۔ اب ایک آدمی کی بساط اتنی ہے کہ وہ 400-600 آدمیوں میں بات کر سکتا ہے، تو 400-600 سے کم میں کرے گا تو وہ مسئول ہے اس بات کا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی، اس کے وسائل، اس کے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک عالم اپنی آواز کو 10,000 آدمیوں تک پہنچا سکتا ہے اور وہ اس میں سستی کرتا ہے، تو وہ 10,000 کل قیامت کے روز اس سے سوال کر سکیں گے اور ان کا سوال قابل سماعت ہوگا کہ اس آدمی کی آواز ہم تک پہنچ سکتی تھی، اس نے ہم تک آواز نہیں پہنچائی۔ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، آواز کے زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ کا دور ہے، آواز کے انتشار اور وسعت کا دور ہے۔ آج ہم جو درس اپنی مسجد میں، اپنے مدرسہ میں، اپنے حلقہ میں، ایک محدود حلقہ میں دے سکتے ہیں، ہمیں اگر تھوڑے وسائل میسر آئیں، اگر ہمیں کوئی اسٹیج میسر آئے، تو ہم اللہ کے دین کی اس بات کو میڈیا کے ذریعے 200 آدمیوں کی بجائے یا 5,000 آدمی کی بجائے 5 کروڑ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، 5 لاکھ آدمیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ وسعت حاصل ہو کہ وہ اپنی آواز میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، تو بحیثیت نائب رسول، بحیثیت عالم دین، اسے سوچنا ہوگا کہ میری آواز میں اگر اتنی وسعت آ سکتی ہے تو میں اس وسعت سے گریزاں کیوں ہوں، میں اس وسعت کو اختیار کیوں نہیں کر رہا ہوں، یہ وسعت اسے اختیار کرنا ہوگی۔ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوں